باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، یہ باب ہے عمل خیر کے محافظت کے بیان میں، عمل خیر کے محافظت کے بیان میں۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تبدیل نہیں فرماتا کسی قوم سے اپنی نعمتوں کو، تبدیل نہیں فرماتا کسی قوم سے اپنی نعمتوں کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو۔ وقال تعالی، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا، تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کے عقل میں فطور تھا، کیا تھا؟ فطور تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت تھی جس کے عقل میں فطور تھا، جو اون کے سوت کو کاٹتی تھی، کیا کرتی تھی؟ اون کے سوت کو کاٹتی تھی، اور کاٹنے کے بعد میں جب اون مکمل درست ہو جاتا تھا تو درست کرنے کے بعد میں پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، کیا کر دیتی تھی؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ تو اللہ وہی فرماتا ہے اور تم اون کے کاتے ہوئے اون کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، سمجھے؟ والانکاسو، اور یہاں پہ جو نقص آیا انکاسن، آیت کریمہ ہے نا انکاسن، والانکاسو جمع نقصن، انکاس یہ نقص کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ نقص کے معنی کیا ہے؟ وہو الغزل المنقوص، اور وہ اون کا سوت کو کاتے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، کیا ہے؟ کاتے ہوئے سوت کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور تم ان لوگوں کی طرح بھی مت ہو جانا جنہیں پہلے کتاب عطا کی گئی، کیا عطا کی گئی؟ کتاب عطا کی گئی، فطال علیہم الامد، اور ان پر مدت کو لمبی کر دی گئی، کیا کر دی گئی؟ مدت لمبی ہو گئی جب ان پر، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وقال تعالی، اللہ چوتھی آیت مبارکہ میں کیا فرماتا ہے؟ فما رعوها حق رعایتها، تو تم اس کے حق کی رعایت کرنا، کیا کرنا؟ حق کی حفاظت کرنا جیسا حفاظت کرنے کا حق ہے۔ وعن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک مروی اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ایک تو ان کا نام بھی تھا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، نام تھا کہ نہیں تھا؟ جی۔ اے عبداللہ لا تکن مثل فلان، تم فلاں کی طرح مت ہو جانا، فلاں کی طرح مت ہو جانا۔ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ وہ انسان راتوں کو قیام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ قیام کرتا تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا، اور اس نے قیام کرنے کو چھوڑ دیا، کیا کر دیا؟ یہ واقعہ ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے عبادت کرتے تھے۔ آپ کے والد نے حضرت عمرو بن عاص نے منع فرمایا، آپ نہیں مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک کی بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا اے عمر، اس بندے کی طرح مت ہو جانا جو راتوں کو قیام کرتا تھا۔ ایک بندہ تھا جو راتوں کو قیام کرتا تھا، لیکن اچانک سے اس نے راتوں کو قیام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی جب تم کوئی کار خیر کرو تو اس پر ہمیشگی اختیار کرو، کیا کرو؟ ہمیشگی اختیار کرو۔ علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیکی کرے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرے، کیا کرے؟ ہمیشگی اختیار کرے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں انسان کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی برائی کو یا کسی گناہ کے کام کو ہلکے بھی میں نہیں لینا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا گناہ کا کام ہے، کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے گلے میں قیامت کے دن اس کا نام اعمال ڈالے گا، کیا کرے گا؟ اور پھر فرمائے گا اقرا کتابک، تو اپنی کتاب خود پڑھ لے۔ متفق علیہ، حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ باب استحباب طیب الکلام وطلاقۃ الوجہ عند اللقاء، یہ باب ہے عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کے بیان میں،
مستحب ہونے کے بیان میں کیا ہے؟ جب ملاقات کرو کسی سے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، جب کسی سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اور اچھی بات کرنا اور مومن مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ قال اللہ تعالی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب آپ اپنے بازوؤں کو مسلمانوں کے لیے پھیلا دے، دراز فرما دے۔ وقال تعالی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب اگر آپ تند مزاج ہوتے تو ضرور یہ آپ کی گرد سے بھاگ جاتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج نہیں تھے، تند مزاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ تو آپ خلق عظیم، آپ کا خلق عظیم نہیں ہے، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ خلق عظیم تو بہت نیچے، آپ کا اخلاق اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہے۔ انا عدی ابن حاتم، حضرت عدی ابن حاتم سے حدیث پاک مروی۔ حضرت عدی ابن حاتم ہے کون؟ یہ حاتم تائی جو سخاوت میں مشہور ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ کس کے؟ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ 109 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات حضرت علی کو قبیلہ طے میں بھیجا تھا کہ جاؤ اور ان کے بت خانوں کو گرا دو، ان کے بتوں کو توڑ۔ آپ تشریف لے گئے کہا قبیلہ طے میں 150 آدمیوں کے ساتھ میں، ان کے بتوں کو توڑا۔ توڑنے کے بعد میں کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، عورتوں کو بھی قیدی بنایا، اور بنانے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہی قیدیوں میں حاتم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام خطیرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ خطیرہ۔ وہ بھی قیدی بن کر کے نبی کی بارگاہ میں آئی، اور یہ حاتم ابن عدی یہ بھاگ کر ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسا قیدیوں کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، تمام قیدیوں کو قید کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اس راستے سے جہاں قیدیوں کو قید کیا جاتا تھا، تو خطیرہ نے جو حاتم کی بیٹی تھی اس نے کہا اے محبوب آپ ہم پر رحم فرمائے، نبی آپ ہم پر رحم فرمائے، اس لیے کہ جو ہمارا محافظ تھا وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا محافظ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا عدی ابن حاتم میرا بھائی تھا جو ملک شام بھاگ گیا، ملک شام بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ سے بھاگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو لے کر بھاگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم تائی کی بیٹی کو آزاد کر دیا، اور جب آزاد کیا اور جب وہ اپنے بھائی کے پاس ملک شام پہنچی، اور جب عدی ابن حاتم نے نبی علیہ السلام کے حالات پوچھے کہ نبی علیہ السلام کیسے ہیں، محمد کا اخلاق کیسا پایا تو نے، تو اس کی بہن نے جو اخلاق نبی علیہ السلام کا بیان کیا تھا وہ بھی حرف آب زر سے، وہ حرف آب زر سے لکھنے کے قابل اس نے بیان کیا۔ انتہائی خلیق آدمی، انتہائی شریف النفس آدمی ہے، شریف النفس بھی ہے اور شریف النسب بھی ہے۔ ایک بار آپ مل کے آئیے۔ حضرت عدی ابن حاتم جب ایمان نہیں لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور کے بارگاہ میں کسی نے خبر پہنچائی کہ حضور عدی آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ عدی تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ خود آپ زمین پر بیٹھے عدی کو اپنے بستر پہ بٹھایا، عدی کو بستر پہ بٹھایا۔ عدی بن حاتم بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار رہے، نہروان میں بھی سپہ سالار رہے۔ سن 68 ہجری میں 120 سال کی عمر پا کر کوفہ میں آپ انتقال فرما گئے۔ کتنی عمر تھی؟ 120 سال کی حضرت عدی ابن حاتم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سخی صحابی تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے 100 دینار مانگے تھے، اور 100 دینار جب کسی نے مانگے تو آپ نے کہا کیا تو جانتا نہیں میں اس سخی حاتم کا بیٹا ہوں، اور تو 100 دینار مانگ کر میری حقارت کر رہا، تحقیر کر رہا ہے، یہ بہت کم رقم ہے، میں 100 دینار نہیں مانگنا ہے تو مجھ سے زیادہ مانگو، یہ 100 دینار بڑی حقیر رقم ہے، میں 100 دینار نہیں دینے والا۔